अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंदुखेल साहब की जो जंग है, जो आपसी लड़ाई है, वो अब हर गुजरते दिन के साथ एक अगले स्टेज के अंदर जाना शुरू हो गई है। मैं ये समझा था कि शायद ये मामला जिस दिन जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम हुआ था उसके बाद शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पहले तो उसके अगले दिन ही फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा 1 अरब रुपए का, और उसके बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। जावेद चौधरी साहब ने तो ये बता दिया कि जो सबसे पहले गाली है वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से दी गई थी, और मंदुखेल साहब ने भी उनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया था, ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हाथ उठाया था। लेकिन इसके बावजूद कल एक और क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मंदुखेल साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्हें एक अदद बड़े मानेखेज लफ्ज से जो है उन्होंने तशबीह दी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उन्होंने बेसिकली कहा क्या है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, आप ज़रा खुद सुनिएगा। तो जो सच्चा है उसको भागने की क्या जरूरत है? जिसका दिल में चोर नहीं है उसको कुंडियां लगा के बाहर भागने की क्या जरूरत है? और वो भी एक औरत से। ये कैसा खुसरा मर्द होगा कि जो एक औरत से डर के भाग रहा है? तो ये रवायत नहीं है, ये आपको जेब नहीं देता। तो ये जनाब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जनाब खुसरे जैसा मर्द। ठीक है, अच्छा, मेरे लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट, जारी बात आप सोच रहे होंगे ये ऐसी कौन सी बात है, ये तो मतलब लोग कह देते हैं उसमें ऐसी कौन सी बात है कि ये आप इसके ऊपर एक वीलॉग कर रहे हैं। मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। इसमें दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये कहना, ये जिस तरह इन्होंने ये तशबीह दी है, ये सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मसला नहीं है, ये हमारे माशरे के अंदर एक प्रॉब्लम है, और मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। और इसके बाद इसका एक सियासी पस मंजर भी है, मैं ज़रा उसके ऊपर बाद में आता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये मैं इसकी तफसीलात में भी जाता हूँ। ज़रा पहले आ जाए माशरती मसला। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर जो है वो, और जिस तरीके से फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा ना, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ, और ये कोई अकेली नहीं है, इसमें और भी बहुत से सियासतदान हैं जो माजी के अंदर जो है, एंड अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और भी बहुत से सियासतदान जो हैं वो इस लफ्ज़ को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे हैं जैसे बेसिकली आप किसी को डिग्रेड कर रहे हों, जैसे आप किसी को ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली तू एक कमतर इंसान है। एक आम इंसान जो है जिसको अल्लाह ने तमाम तर नेमतें दी हैं, तमाम तर सहूलियात दी हैं, तू उससे एक कमतर शख्स है, और मेरा मकसद तुझे ये लफ्ज़ कह के तुझे एक्चुअली डिग्रेड करना है और आर्ग्यूमेंट जीतना है। अब आर्ग्यूमेंट जीतने के अंदर जिस तरह आप बेसिकली किसी को गाली देते हैं ना, किसी को आपने गाली देनी हो तो तब आप उसके लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे तो वो बेसिकली डिग्रेड हो जाएगा। मकसद ये है, और ये सिर्फ फिरदौस आशिक अवान साहिबा का मसला नहीं है, ये मसला हमारे पूरे माशरे के अंदर है कि हम कई लोगों के अंदर, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन कई लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप जब किसी से मुखातिब हो तो आप उसको जब ये कह दें तो एक्चुअली आप गाली देना चाह रहे हैं। जिस तरह हर इंसान के अपने दिमाग के अंदर चंद एक अल्फाज होते हैं ना, कि किसी को आपने जब कोई बुरा भला कहना हो, कोई आपने उसको गाली देनी हो, तो ये लफ्ज़ भी उस डिक्शनरी के अंदर आता है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है वो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, हर किस्म का लिहाज करते हुए कि सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सामने कैमरे रखे हुए हैं, और वो उन कैमरों के सामने अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं तो वो अपनी तरफ से ये एक सेफेस्ट गाली दे रही हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए कोई भी नहीं ये सोचेगा, ना फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने सोचा और ना आम लोग इस बारे में सोचते हैं कि आप जब ये एक्चुअली कहना चाह रहे हैं तो जो बेसिकली ख्वाजा सरा जो होते हैं, आप बेसिकली उनको एक किस्म की गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको ये कहना चाह रहे हैं कि तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो किसी जोगा नहीं, तेरा तो बहादुरी नहीं है ना, तो तू तो आगे से ये सुन, यही लफ्ज़ सुन, ये तो बेसिकली तुम एक कमतर इंसान हो, तुम इस माशरे के अंदर एक कमतर इंसान हो, तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो, तुम ये कहलाने के लायक हो। और उसकी वजह बेसिकली क्या थी? वजह ये थी कि मंदुखेल साहब जो हैं, जब वो शो खत्म हुआ था तो मंदुखेल साहब जाते जाते जो है ना, उन्होंने आसान हल इसका ये सोचा कि उन्होंने स्टूडियो के बाहर से कुंडी लगा दी कि ना मुझे इन खातून के मुंह लगना पड़ेगा, ना मुझे इन्हें कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और मैं आराम से निकल जाऊं और मामला इधर ही खत्म हो। और हो गया, उनके इस कदम से मामला हल हो गया। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक्चुअली उस शख्स की अक्लमंदी कि उसने इस मामले को खत्म किस तरह किया, उसको उन्होंने इनकी कमजोरी, इनकी बुज़दिली समझा कि ये कैसा मर्द है कि ये कुंडी लगा के चला गया एक औरत से
اچھا انہوں نے صرف اور صرف خواتین کی نہیں تذلیل کی, انہوں نے خواجہ سراؤں کی بھی تذلیل کی کہ ان کو ان کے ساتھ تشبیہ دے دیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شو ختم ہوتا اور آگے سے مندو خیل صاحب بھی جو ہیں وہ آگے سے ان کو کوئی فزیکل ہارم پہنچاتے, کوئی فزیکلی ریئیکٹ کرتے, تب یہ ایک مرد کی کیٹیگری میں گنے جاتے ہیں. تو چونکہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ ایک عدد خسرے ہیں. یہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کمال ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوگی تو اس کے اندر بھی نیچے کامنٹ سیکشن میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے تو کہا ہاں تو اور کیا جی بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کمال کر دیا, ایسے ہی ہونا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ معاشرتی طور پر ہم کس پستی میں جا چکے ہیں کہ ہمیں ایک منٹ کے لیے اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ بھائی آپ جس شخص کے بارے میں اس کو گالی کے طور پہ تصور کر رہے ہو یا اس کو ایک نہایت ہی گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی جو کوشش کر رہے ہو, آپ اس کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں ہے, وہ کسی اور نے بنائی ہے کیا؟ وہ اس کی کریشن نہیں ہے. آپ نے جس لفظ کو گالی کے طور پہ ٹریٹ کر دیا وہ تو چلے, آپ نے اپنا وہ جو 5 سیکنڈ کا وہ جو ایک آپ کو وہ جو ایک لگژری ملنی تھی نا, جو آپ کو سکون ملنا تھا کہ ہاں دیکھو میں نے گالی دی ہے, وہ تو آپ نے دے دیا. لیکن اس کے بعد آپ نے اس پوری کمیونٹی کے ساتھ جو کیا, اس کی سوچ ہے نہیں ہو سکتی. ایسی سوچ پیدا کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے. ایسی سوچ کے لیے آپ معاشرتی طور پر آپ کی ایک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. لیکن ڈیولپمنٹ کس طرح ہو؟ آپ کے خیال میں یہ لوگ کسی پروسیس کے تھرو, کسی ڈیولپمنٹ کے تھرو یہاں پہ آتے ہیں؟ انہوں نے کوئی ایسی منازل طے کی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ ذہنی طور پر اتنے پختہ ہو جائیں کہ نہیں میں نے یہ لفظ جو ہے وہ اس طرح نہیں میں نے استعمال کرنا. میں لاکھ برا بلا کسی کو کہہ دوں لیکن میں نے اس لفظ کو نہیں استعمال کرنا, کیونکہ یہ ایک پوری کمیونٹی کی تذلیل ہے. کیونکہ بیسکلی میں اس پوری کمیونٹی کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جی آپ کمتر ہیں, آپ کمزور ہیں, اور اگر کوئی کمزور ہوگا تو وہ یہ والی کمیونٹی ہوگا. اٹ از اے نارمل تھنگ ناؤ, اٹ از سم تھنگ کہ ہمارے یہاں پہ ایک روٹین میٹر ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں روٹین میٹر کیوں بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی ہاہاکار نہیں ہوئی, کسی نے نہیں کہا کہ فردوس صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں آپ, یہ کوئی لفظ ہے استعمال کرنے والا, نہیں بولے گا کوئی, بیکاز ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے. یہ ایک عام ہماری زندگیوں میں ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے. ہمارے اگر بچے بیٹھے ہوں تو اپنے بچوں کے سامنے بھی جو ہے وہ آپ تو کیا خسروں کی طرح یہ کر رہا ہے, یہ ایک عام روانی میں یہ چیز آنا شروع ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے وی ڈونٹ تھنک دس از آڈ. اب ہم اس کو غلط کنسیڈر ہی نہیں کرتے. دس از دا مینٹل لیول کہ ہم جس لیول تک آ چکے ہیں کہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے یہ. کبھی کسی کو رنگ کی بنیاد پہ کچھ کہنا, کبھی کسی کو اس کی ذات کی بنیاد پہ, کبھی اس کو اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر کچھ کہنا, اور کبھی اگر کسی کو بزدل کہنا ہو تو یہ لفظ استعمال کرو. اب یہ تو ہے اس کا معاشرتی اینگل. اب ذرا آئیے ذرا سیاسی اینگل کے اوپر. بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ سوال ہوا کہ جی آخر وجہ کیا ہے؟ فردوس عاشق اعوان صاحبہ غلطی پہ غلطی کرتی جا رہی ہیں اور اب سے نہیں, یہ سلسلہ بڑی دیر سے چل رہا ہے, لیکن وائی ڈزنٹ اینی ون اسٹاپ ہر؟ عمران خان صاحب ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے, روک کیوں نہیں رہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی, سینئر سیاستدانوں سے جن کا پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق تھا, اور ظاہری بات ہے نام میں ان کے نہیں لے سکتا, آف کیمرہ بات تھی, آف دا ریکارڈ بات تھی, لیکن ایک نتیجے پہ میں پہنچا. اس کی وجہ کیا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کی یہ ساری غلطیاں کیوں ایکسیپٹیبل ہیں؟ یہ ہے طاقت کا نشہ. یہ طاقت کا نشہ جو ہے ایک بیماری کے طور پہ ہوتا ہے. یہ ہر حکمران کو لگ جاتا ہے. اس حکمران کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا, کیونکہ وہ آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نشہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں طاقت میں ہوں. کسی کی جرت کہ میرے آگے کچھ بولے یا میرے اس بنائے ہوئے سیٹ اپ کو کوئی ہلا کے دیکھے. فردوس عاشق اعوان کی یہ غلطیاں ایک ایک کر کے اس پارٹی کو ٹھک 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 نیچے کی طرف لا رہی ہے. ان کی ہر کہی ہوئی بات معاشرے کے اندر, لوگوں کے اندر, عام لوگوں کے اندر
اس پارٹی کو ڈیگریڈ کرتی جا رہی ہے، سلولی، ویری سلولی اینڈ گریجولی. لیکن عمران خان صاحب کو نظر نہیں آئے گا. ان کو کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس وقت وہ طاقت کے نشے میں ہے. ماضی کے اندر بھی اس طرح کے بڑے اس طرح کے واقعات ہیں. مثال کے طور پہ مسلم لیگ نون میں آپ دیکھ لیجئے، چودھری نثار علی خان ایک زمانے میں انٹیریئر منسٹر ہوا کرتے تھے. وہ اب میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر ان کا ایک اپنا ہی مقام تھا، مطلب پوری پارٹی ایک طرف اور چودھری نثار علی خان ایک طرف. نواز شریف صاحب کو اس وقت طاقت کا نشہ تھا، اور انہوں نے اس طاقت کے نشے میں چودھری نثار علی خان کو چھوٹ پہ چھوٹ دی. پارٹی ڈسپلن کی وہ خلاف ورزی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کو اجازت تھی. اور پھر کیا کرنا ہوا کہ جب ان کو چودھری نثار علی خان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو چودھری نثار علی خان نکل گئے، یہ کہتے ہوئے کہ جی میرا اختلاف ہے آپ سے، آپ جو پارٹی لائن لے رہے ہیں وہ میں لے نہیں سکتا. اس وقت بھی طاقت کا نشہ تھا. لیکن جب وہ طاقت کا نشہ اترا، کیونکہ جس دن نواز شریف صاحب خود اترے تو تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں، مجھے چودھری نثار علی خان کو یہ جگہ نہیں دینی چاہیے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں ان کے ہوتے ہوئے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کے کئی ایسے لوگ تھے وہ اس قسم کے بیانات دے دیتے تھے، لیکن اس کو ایکسیپٹیبل تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی کتنے جانا ہے، اسی تو اتنے ہی ہیں. کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ اور کل بھی بھٹو زندہ رہے گا. تو ٹھیک ہے، جمشید دستی ہو گئے، فیصل رضا عابدی ہو گئے، ان کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھیں، بڑے ڈیگریڈنگ قسم کے بیانات ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو چپ اس وقت نہیں کروایا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے سب ایکسیپٹیبل ہے، یہی ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ آج اپنے اسی سٹیج کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ انتہائی غلط ہے. یہ اتنا ہی غلط ہے جب فیاض الحسن چوہان نے جو ہے وہ ہندو برادری کو ٹارگٹ کیا تھا، یہ اتنا ہی غلط ہے، یہ اس سے کم نہیں ہے. لیکن ایکسیپٹیبل اس لیے کیونکہ معاشرتی طور پر ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کو خسرا ہی کہا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے، خیر ہے، بھاڑ میں جائے. اگر یہ لوگ سوچتے بھی ہیں اس طرح کہ بھئی آپ ہماری تذلیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں بھی خدا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اتارا ہے، ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنا کوئی اور شخص ہے. تو پھر ہمیں گالی کے طور پہ کیوں ٹریٹ کیا جائے؟ لیکن ابھی اس وقت یہ ایکسیپٹیبل ہے. آئے گی عمران خان صاحب کو، میں بھی یہیں ہوں، آپ بھی یہیں ہیں، ایک دن آئے گی یہ سوچ آئے گی کہ میں نے کتنی غلطیاں کی. لیکن یہ احساس تب ہوتا ہے جب آپ اس عہدے سے اتر جاتے ہیں، جب کرسی سے اتر جاتے ہیں، جب آپ کے پاس نہ پروٹوکول ہوتا ہے، نہ لیفٹ رائٹ پہ چمچے ہوتے ہیں، نہ باڈی گارڈز ہوتے ہیں، کسی قسم کا آپ کے پاس عہدہ نہیں ہوتا. انسان جب پھر اپنے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھتا ہے اور نہ آپ کا پھر کوئی پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، نہ ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے، صرف آپ اکیلے ہوتے ہیں. اور پھر انسان جب پیچھے دھیان دیتا ہے نا میرے گزرے ہوئے 5 سال کیسے تھے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہ اگر روک دیا ہوتا، میں نے اس وقت فردوس عاشق گوان کو منع کر دیا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی. لیکن پھر شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.